بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی بھی کچھ قسمیں ہوں گی نا، آئیے تو جھوٹ کی کچھ چند قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ بولے، کہے کہ یہ حلال ہے جی، حالانکہ حرام ہے لیکن حلال ہے، ہذا حلال وہذا حرام، علم نہیں ہے، بغیر علم کے کہے جا رہا ہے، فتویٰ دے جا رہا ہے، علم نہیں ہے، یہ حلال ہے جی، تم یہ بھی کام کر لو وہ بھی کام کر لو۔ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے حرام کیے جا رہے ہیں، حالانکہ بیوی اس کی حلال ہے لیکن فتویٰ دے رہا ہے مولوی صاحب، ابھی پوری طرح طلاق بھی نہیں ہو، کہتا تمہاری بیوی حرام ہو گئی ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی طلاق کو اس کے بعد بھی اس کی بیوی اس کے لیے حلال قرار دی، یہ بڑا مولوی آ گیا اس کو حرام قرار دے رہا ہے، ھذا حلال وھذا حرام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 116 سورۃ نحل۔ تم مت کہو ایسی باتیں جو تمہاری زبان سے تم لوگ بیان کرتے ہو اور جھوٹی بات کرتے ہو، ہذا حلال، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر تم لوگ جھوٹ باندھو۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، یاد رکھو جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اور اس کے بعد ہے بھائیو اس سے کم درجہ جھوٹ رسول اللہ پہ باندھنا، رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بے شک مجھ پر جھوٹ باندھنا یا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت اس طرح ہے جس کے راوی سلمہ بن اقوا ہیں، اور یہ جو پہلے اپنی روایت آپ نے سنی اس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اب جو پڑھوں گا روایت اس کے راوی ہیں سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ جو یقل علی مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات کہے کہ آپ نے ایسا کہا، ما لم اقل، میں نے نہیں کہا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تیسری قسم ہے بھائیو، تیسری قسم ہے جو آج ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ آرٹ بن چکا ہے، جھوٹی گواہی دینا، عدالتوں میں جا کے جھوٹ بولنا، تھانوں میں کچہریوں میں جا کر جھوٹا الزام لگا دینا، جھوٹی دستاویز پیش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تم کو اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر جو گناہ ہے اس کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یا اللہ مدد یا فلا مدد یا فلا مدد، یا نبی ولی کسی کا نام لے لے ان سے مدد مانگتا ہے، سب سے بڑا شرک، اکبر الکبائر۔ اس کے بعد وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ان کو تنگ کرنا،
ان کو اذیت پہنچانا، ان کو گالی دینا، ان کی نافرمانیاں کرنا، اور اس کے بعد وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ کان متکئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فجلسا، آپ ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے، وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی۔ آپ غصے میں آ گئے، صحابہ کو آپ پہ ترس آیا اور کہا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ پر پیار آ گیا، آپ یعنی اس قدر آپ غصے میں آ گئے تھے۔ کیوں؟ اس میں لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، مظلوم اس کو آپ ظالم بنا دیتے تھے، جس نے قتل نہیں کیا وہ اب قاتل بن جاتا تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، کوئی کسی کی زمین سے محروم ہو رہا، کوئی اور کسی اور حق سے محروم ہو رہا تھا تمہاری اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن یہ مظلوم اس کے پاس آئیں گے، اللہ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا، مجھ پر اس طرح کی بات کہی، اور پھر اس کو وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دلائیں گے۔ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اور بھائی اس کے بعد چوتھی قسم ہے الیمین الغموس۔ الیمین الغموس، یمین غموس کے معنی کہ آدمی کوئی چیز پر قسم کھائے اور اس کو یہ پورا پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس قسم میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو غموس کے معنی کیا ہے؟ غموس، الیمین الغموس کے معنی ہے الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کیا کرتی ہے؟ تخمس صاحبها فی الاثم، جھوٹ بولنے والے کے، جھوٹی قسم کھانے والے کو، یہ اس کی جھوٹی قسم اس کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ تغمس، معنی الغموس الطعنة، یغمس السنان، غمس الشیء فی الماء، کسی چیز کا پانی میں ڈبونا، تو اس آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے یمین الغموس۔ جیسے غمس السکین فی صدر عدو او عدوہ، غمس یعنی گھونپ دینا چھری کو دشمن کے سینے میں۔ تو یہ جھوٹی قسم اس آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس میں بھی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور قسم ہے، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے، ماں نے کوئی خواب بیان کیا تو کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، وہ بھی خواب جھوٹا بیان کرنا شروع کر دیا۔ شوہر نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، وہ بھی شروع ہو گیا۔ اعوذ باللہ۔ تو جھوٹے خواب بیان کرنا، خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افر الفراء ان یری الرجل عینہ ما لم ترى، کہ بہت بڑا جھوٹ یہ ہے، افر الفراء ان یری الرجل، کہ آدمی اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے ما لم ترى، یعنی کہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی حالانکہ کچھ نہیں دیکھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بھائیو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور جھوٹ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے، اداکار ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی حکایتیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، نام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں
وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اور جو خواب کے بارے میں حدیث سنائی ہے وہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں ویل ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو اس آدمی کے لیے جو بات کرتا ہے، فیکذب، پھر اس میں جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ، ویل اللہ، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے تباہی ہو، وہ اس کے لیے تباہی ہو۔ 3 مرتبہ سمجھے کہ پہلے کہا ویل للذی یحدث، ویل ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، پھر آپ نے فرمایا 2 مرتبہ اور ویل اللہ، ویل اللہ، اس کے لیے ویل ہو، اس کے لیے ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائیو تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ چند قسمیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کے جو نقصانات ہیں کہ آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے منافقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔